یہ تیسری جنگ ہے جو لڑی جانی ہے اور یہ تیسری جنگ لڑی جا رہی ہے اور اس میں دوسرے دھاتی جو ہیں وہ چین، رشیا اور پاکستان۔ اب آپ کہیں گے کہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے تو پھر اس کا دھاتی کیوں ہے؟ تو چین کا جو ون ورلڈ ون روڈ کا ایک فارمولہ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سی پیک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پاکستان واحد راستہ ہے کہ یہ دو کنالز ہیں جن پر امریکہ اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ پہلی کنال جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاناما کنال کے اوپر قبضہ کریں گے۔ یہ 1904 میں پروجیکٹ شروع ہوا تھا اور گو کہ یہ امریکنز کا ہی پروجیکٹ تھا کیونکہ وہ دو سمندروں کو ملانا چاہتے تھے۔ آج پاناما پر امریکہ کیوں بات کر رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی 20-22 سال کے بعد کیوں محبت جاگی ہے پاناما کنال کی؟ وہ اس لیے کہ دوسری طرف نیتن یاہو جو ہے وہ سوئز کنال پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں یا سمجھے کہ اپنی دھاتیوں کا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور سوئز کنال جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 19 سینچری یعنی 1869 کے قریب کہیں جا کر بنی تھی۔ اصل معاملہ اس وقت یہ ہے کہ بنیاں اور یہودی مل گئے ہیں اور امریکہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاکستان ان کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے اور پاکستان کیوں رکاوٹ ہے؟ اس کی وجہ موجودہ عسکری اور سیاسی قیادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان اور بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں پاناما کو لے کر رہے ہیں۔ پاناما کنال کی بات کر رہا ہوں، پاناما لیکس والی بات نہیں کر رہا، لیکن جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ پاناما کنال پر جو ہے اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد سے دنیا اس کو اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ پاناما کنال پر سے امریکہ کو کیا ایڈوانٹیجز حاصل ہوں گے۔ لیکن میں اس طرح سے نہیں دیکھ رہا، یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہے، یا اس کو آپ اس طرح سے کہہ دیں اس کا بگل بجا دیا گیا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاناما کنال، کینیڈا جیسے دو اہم جو اس کے سرحدی ہیں ان کے ساتھ بات کرنا اور اس طرح سے بات کرنا کہ وہ جس طرح سے قابض ہو جائیں گے، اور دوسری طرف سے اسرائیل کے نیتن یاہو ہیں جنہوں نے اپنے گریٹر اسرائیل کا نقشہ پیش کیا ہے۔ اصل میں یہ عالمی جنگ ہے۔ اب اس کو عالمی جنگ کیا ہے اور اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے یا پاکستان اس کا دھاننا کیوں ہے، یہ آج کا میرا موضوع ہے جس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اور میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ ایک عالمی مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا دو بڑے معاشی جائنٹس کے نرغے میں ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے، اس کے ساتھ اسرائیل ہے، بھارت ہے اور برطانیہ ہے، اور دوسری جانب جو ہے بھی تین ملک ہیں، چار ملک میں نہیں کہتا ہوں، تین ہیں۔ چین ہے، پاکستان ہے، رشیا ہے اور واخان ہے۔ واخان کی بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن اس سے زیادہ کہ یہ دو کنالز ہیں جن پر امریکہ اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ پہلی کنال جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاناما کنال کے اوپر قبضہ کریں گے۔ یہ 1904 میں پروجیکٹ شروع ہوا تھا اور گو کہ یہ امریکنز کا ہی پروجیکٹ تھا کیونکہ وہ دو سمندروں کو ملانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے پاناما کنال جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی، اور اس کے ڈیزائن میں خوبی یہ ہے، اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ عجوبے جیسی کوئی چیز ہے تو غلط نہیں ہے کہ اس میں جو پاناما لیک ہے اس تک بحری جہاز کو جانے کے لیے پانی کے ذریعے اپ ڈاؤن کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل میں اور بحر الکاہل سے بحر اوقیانوس میں، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بحری جہاز ڈیزائن کیے جاتے ہیں جو تجارتی ہوں، فوجی ہوں، کسی بھی طرح کے ہوں، اس کو پاناما کنال کی میئرمنٹ کو ذہن میں رکھ کر کیا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے تاکہ وہاں پر کوئی پرابلم جس کو اپ لفٹ اور اپ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اور پھر جھیل سے لیتے ہوئے سمندر میں جانا ہوتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہ ہوئے۔ 80 فٹ اونچائی پر ہے پاناما لیک سطح سمندر سے، بحر اوقیانوس سے، اور اسی طرح سے جب بحر الکاہل سے آتا ہے اس کا فائدہ امریکہ کو بہت زیادہ ہے، کیونکہ امریکہ کا بحری راستہ 8 دن کا کم ہو کر صرف 10 گھنٹے کا رہ جاتا ہے، یہ اور بڑی بات ہے، اور یہ معاشی طور پر بھی عسکری طور پر بھی امریکہ کو بے شمار فائدہ دیتا ہے۔ 1999 میں اس پر معاہدہ ہوا تھا، اور جس کے بعد پاناما کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا، اور آج اس پر سے سالانہ $2.5 ارب جو ہے پاناما کماتا ہے صرف ایک نہر سے۔ عجوباتی نہر ہے، اس کو فرانس کے ایک انجینئر فرنینڈس نے ڈیزائن کیا تھا، لیکن بعد میں ان کا ڈیزائن جو تھا اس کو فیل کر دیا گیا اور امریکنز نے
अपनी मदद, आपके अपने इंजीनियर्स की मदद से इसको डिज़ाइन कर लिया। और आज पनामा पर अमेरिका क्यों बात कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की 20-22 साल के बाद क्यों मोहब्बत जागी है पनामा कैनाल की, वो इसलिए कि दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है वो स्वेज़ कैनाल पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं, या अपना, या समझे कि अपनी दहादियों का तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। और स्वेज़ कैनाल जो है ये आपको पता है कि ये 19वीं सेंचुरी यानी 1869 के करीब कहीं जाकर बनी थी, और इससे जो है दो समुंदर जो है इससे भी मिलाए जाते हैं, और जिसमें से एक रेड सी है और यहाँ से भी बहरी रास्ता है जो पूरी दुनिया को जाता है। दुनिया में दो ऐसे सरचश्मे हैं तिजारत के जिनको अगर बंद कर दिया जाए या जिन पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाए तो बैठे बिठाए आपको अरबों खरबों डॉलर, आपने कुछ नहीं करना है। बस आपने वो कहते हैं कि डंडा सा लगाना है, उठाना है, रखना है, उठाना है, रखना है, और आप अरबों डॉलर खरबों डॉलर कमाएंगे। और मैंने ये आपसे कहा था कि ये तीसरी जंग है जो लड़ी जानी है, और ये तीसरी जंग लड़ी जा रही है, और इसमें दूसरे धादी जो हैं वो चीन, रशिया और पाकिस्तान है। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है तो मेरे क्या धादी क्यों है, तो चीन का जो वन वर्ल्ड वन रोड का एक वो फार्मूला है उसको कंप्लीट करने के लिए, या सी पैक को कंप्लीट करने के लिए पाकिस्तान वाहिद रास्ता है। अब आपको वाह खान वाली बात भी समझ आएगी कि पाकिस्तान रशिया के साथ क्यों जुड़ना चाहता है वाह के रास्ते, क्योंकि रूस गर्म पानियों तक, बहरे हिंद तक क्यों पहुंचना चाहता है। तो ये सारी जंग जो है सिमट कर एक तरफ इस 4 ग्रुप में और एक तरफ इस 3 ग्रुप में, बाकी मुल्क इसमें मैटर्स नहीं करते हैं, अगर आते भी हैं तो वो उस तरह से मैटर नहीं करते हैं। लेकिन ये जो है तीसरी मुआशी आलमी जंग, यानी दूसरी आलमी जंग तो गोला बारूद और बंदूक से लड़ी गई थी, ये मुआशी जंग है जिसमें मईशत पर कब्ज़ा होना किया जाना है। पूरी दुनिया की मईशत अगर कंट्रोल कर ली जाएगी तो फिर तमाम मुल्क आपके मरहूने मिन्नत होंगे कि आप उनको कुछ खाना देते हैं, नहीं देते हैं, आप उनके तक कपड़ा पहुंचने देते हैं, नहीं देते हैं, आप उन तक गर्म मसाला पहुंचने देते हैं, नहीं पहुंचने देते। तो ये बैनुल-अक़वामी तौर पर दुनिया के मईशत की जंग है। इसको अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ पनामा कैनाल का मामला है, इसको अगर ये कोई समझ रहा है कि गज़ा का मामला है जिस पर इसराइल ने नक्शा जारी किया है, तो गज़ा वो पट्टी है जिससे गुज़र कर मिस्र में दाखिल होना है इसराइल ने। और इसराइलियों का ये दावा है, यहूदी ये दावा करते हैं कि मिस्र उनकी ममलकत है, क्योंकि उनको वहाँ से निकाला, बनी इसराइल को निकाला, इसराइल मिस्र से गया था और फ़िरौनों ने निकाला था, तो उन्होंने कहा है कि ये भी हमारी सरज़मीन है। असल मामला इस वक्त ये है कि बनिया और यहूदी मिल गए हैं और अमेरिका उनकी पुश्तपनाही कर रहा है। पाकिस्तान उनकी राह में बड़ी रुकावट है, और पाकिस्तान क्यों रुकावट है उसकी वजह मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत है जो किसी तौर अमेरिका का तसल्लुत मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए कभी बलूचिस्तान में हंगामा खड़ा किया जाता है, वहाँ पर जो गद्दार वतन हैं उनको पेमेंट्स की जाती हैं, कभी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को निशाना बनाया जाता है और अफ़गानिस्तान से दो अंदाज़ी कराई जाती है, और दहशतगर्द जो हैं वो दाखिल होते हैं खारजी और यहाँ पर आकर कत्ल व गारतगरी करते हैं ताकि पाकिस्तान, रूस और चीन का ये ब्लॉक जो है ये पूरी दुनिया की ट्रेड पर काबिज़ ना हो जाए। अल्लाह करेगा कि ये ख्वाब उनका ना ग्रेटर इसराइल वाला और ना ग्रेटर अमेरिका वाला ख्वाब कभी शर्मिंदा तबीर होगा, ये ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि इसके मुकाबले में जो इत्तेहाद बन गया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, अब 3 एटमी क़ुव्वतें एक साथ हैं, उधर भी वैसे एटमी क़ुव्वतें हैं, ये नहीं है कि वहाँ नहीं है, लेकिन इनका एडवांटेज ये है कि चीन ऑलरेडी इस वक्त अफ्रीका और यूरोप की बड़ी मार्केट पर काबिज़ है, और वर्ल्ड वन रोड का जो उसका मैप है अगर वो कंप्लीट होता है तो चीन का कीमत के कोई सानी नहीं है। चीन का आप कह लें रेप्लिका बनाने में, मैं नकल नहीं कहता, चलें रेप्लिका बनाने में कोई सानी नहीं है, चीन की आबादी का भी कोई सानी नहीं है। और जिस तरह से यजूज मजूज के मतलब कहा जाता है कि उन्होंने पहाड़ों से नीचे उतरना है, ऊंची जगहों से नीचे उतरना है, आज जुमा है और सूरह कहफ आपने पढ़ी होगी, उसी तरह से चीनीज़ भी जो हैं इसी वन वर्ल्ड वन रोड मैप से होते हुए वो पूरी दुनिया में अपना कब्ज़ा करेंगे, और अमेरिका उसकी राह में अटकाने के लिए या उसको रोकने के लिए कभी कनाडा को धमकी लगा रहा है, कभी पनामा कैनाल की बात कर रहा है। ये सारी बातें वो
چین کے معاشی تسلط کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پاکستان چین کا اتحادی ہے، اور میں اکثر اپنے ویلاگز میں کہتا ہوں کہ اب روس کا بھی اتحادی ہے، اور واہ خان کی پٹی والے معاملہ بھی اسی لیے اٹھا ہے کہ پاکستان واہ خان کے رستے رشین ریاستوں سے ہوتا ہوا روس تک جانا چاہتا ہے، یا البتہ چین بھی جانا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی جنگ ہے، اس کو عالمی جنگ کہیں، تیسری عالمی جنگ ہے، لیکن یہ معیشت کے میدانوں میں لڑی جائے گی۔ معاشی محاذ ہیں جن کو کھولا گیا ہے، 2 کنالز کا معاملہ ہے، اور حملہ آور جو ہیں وہ ایک طرف اسرائیل ہے، امریکہ، بھارت، برطانیہ، اور دوسری طرف جو ہے پاکستان، چین اور روس ہیں۔ پاکستان آ گیا نا لائم لائٹ میں نے آپ سے کہا تھا، اور پاکستان کے پچھلے 10، 12، 15 سالوں میں جو عسکری خود مختاری ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان امریکہ سے عسکری تعلق جو ہے اس کو آہستہ 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 کم کر رہا ہے، اور اس پر جو ڈپینڈنگ تھے ہم لوگ کہ اس کے جہاز ہوں گے، اس کا اسلحہ ہوئے گا، اس سے ہم نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے جہاز بنا رہے ہیں، اپنی آبدوز بنا رہے ہیں، اپنا اسلحہ بنا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سی پیک کو محفوظ کیا جائے۔ اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس سے کتنے کروڑ یا ارب ڈالر جو ہے سالانہ فائدہ ہوگا، اور پاکستان کے قرضے اتر جائیں گے۔ پاکستانیوں کے لیے تو بہت اچھی خبر ہے، اور پاکستان جس اتحاد میں ہے اس کا جو معاشی نقطہ نظر ہے، اس کے پاس اپنی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور جب وہ دنیا میں چیزیں مارکیٹ کرنا چاہے گا تو پاکستان کو بھی ایک سویز کنال جیسی حیثیت حاصل ہو جائے گی، پاناما کنال جیسی حیثیت حاصل ہوگی۔ ڈنڈا لے کے بیٹھنا ہے، ٹرک آ رہا ہے، ٹرک جا رہا ہے، جہاز آ رہا ہے، جہاز جا رہا ہے، ہم نے صرف جو ہے اپنے حصے کے پیسے اس میں سے نکالنے ہیں، تو اس سے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ میں نے کہا تھا کہ اس تناظر میں ابھی تک پاناما کنال والے معاملے کو نہیں دیکھا گیا تھا کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر پر لانے کی بات ہے، جس کو جو پہلے امریکہ لے کے آیا تھا اور افغانستان پہ حملہ کیا تھا۔ اس مرتبہ نیو ورلڈ آرڈر معاشی ورلڈ آرڈر ہوگا، اور اس پر چین کی اجارہ داری ہوگی، پاکستان اور روس اس کا مددگار ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔